السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ایلیمنٹری کینال کا آج ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے، اسٹامک، ڈائجیشن، چرننگ اینڈ میلٹنگ۔ اسٹامک جو ہے وہ آرگن ہے اور اس کے اندر جو پروسیس ہوتے ہیں ڈائجیشن، چرننگ اینڈ میلٹنگ، اس کو ہم آج ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اسٹامک از اے ڈائلیٹڈ پارٹ آف ایلیمنٹری کینال، کہ معدہ جو ہے ایلیمنٹری کینال کا ڈائلیٹڈ پارٹ کا مطلب ہے کہ وسیع ہونا، چوڑا ہونا، پھیلا ہوا ہونا۔ تو یہ ایلیمنٹری کینال کا وہ حصہ ہے جو کہ چوڑا ہوتا ہے، باقی پارٹس کی نسبت پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اٹ از جے شیپڈ، جس طرح سے لیٹر جے ہوتا ہے انگلش کا، اس کی شیپ بالکل ویسے ہوتی ہے جے شیپ کی طرح۔ لوکیٹڈ ان دا لیفٹ آف ایبڈومن، تو یہ پیٹ کی بائیں جانب، ایبڈومن کا مطلب پیٹ ہوتا ہے، پیٹ کی بائیں جانب یہ موجود ہوتا ہے، جسٹ بینیتھ ڈایافرام، ڈایافرام کے بالکل نیچے۔ تو ڈایافرام کس کو کہتے ہیں؟ ایک نظر اس کو بھی دیکھ لیں کہ یہ ہمارا جو رب کیج بنا ہوا ہے، جس میں دو لنگس موجود ہیں اور پسلیاں چڑھی ہوئی ہیں، تو اس رب کیج کا جو نچلا حصہ ہے یہ لیبل کیا ہوا ہے ڈایافرام کا، تو اس کو ڈایافرام کہتے ہیں۔ تو اس ڈایافرام کے بالکل نیچے یہ ہمارا جو معدہ ہے یہ موجود ہوتا ہے۔ اسٹومک ہیز ٹو مین پورشنز، کہ معدے کے بنیادی طور پر دو حصوں پر یہ مشتمل ہوتا ہے، اس کے دو حصے کیے گئے ہوتے ہیں۔ کارڈیک پورشن آف اسٹومک از پریزنٹ امیڈیٹلی آفٹر ایسوفیگس اینڈ پیلورک پورشن از لوکیٹڈ بینیتھ کارڈیک پورشن۔ کارڈیک پورشن جو ہے ایک پارٹ کا نام کارڈیک پورشن ہے، جو کہ اسٹومک جو ایسوفیگس کے بالکل بعد موجود ہوتا ہے، اور پیلورک پورشن جو ہے یہ کارڈیک پورشن سے نیچے ہوتا ہے، بعد میں آتا ہے۔ تو اگر اس کی ڈائیگرام پہلے دیکھ لی جائے تو یہ ایسوفیگس ہے جی، اور یہ رائٹ آفٹر دا ایسوفیگس یہ حصہ جو ہے اسٹومک کا یہ کارڈیک پورشن کہلاتا ہے، اور اس کے بعد والا جو یہ اینڈ کے قریب والا جو حصہ ہے جو اس حصے کے نیچے آتا ہے یہ پیلورک پورشن کہلاتا ہے۔ ان دو پورشن کی بات ہو رہی ہے کہ معدہ جو ہے ان دو حصوں پر، دو پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسٹومک ہیز ٹو اسفنکٹرز اوپننگز وچ آر گارڈڈ بائی مسلس، کہ معدہ کے اندر دو اسفنکٹر ہوتی ہیں، یہ ایسی اوپننگ ہوتی ہیں، ایسے راستے ہوتے ہیں جو کہ جن کے اوپر پٹھے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں بالترتیب۔ ایک یہ اسفنکٹر ہے جس کو کارڈک اسفنکٹر کہتے ہیں، اور ایک یہ اسفنکٹر ہے۔ تو مینلی یہ بنیادی طور پر یہ ایک راستہ ہے جہاں سے جو خوراک آگے موو کرتی ہے۔ یہ جو اسفنکٹر ہے یہ اوپننگ موجود ہے بالکل سٹارٹ آف دا اسٹومک پر، جہاں سے ایسوفیگس سے ہوتی خوراک معدہ میں داخل ہوتی ہے، اور یہ جو آخر پر موجود ہے یہ پیلورک اسفنکٹر جو ہے یہ معدے کے اینڈ پر موجود ہے، یہاں سے معدہ سے ہضم شدہ خوراک نکل کر اسمال انٹسٹائن میں جاتی ہے۔ تو ان دونوں اسفنکٹر کا نام کارڈک اسفنکٹر اور پیلورک اسفنکٹر جو ہے ان حصوں کے ساتھ موجود ہونے کی وجہ سے ان کا نام کارڈک اسفنکٹر ہے، کیونکہ یہ اسفنکٹر کارڈک پورشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ساتھ ملی ہوئی ہے، اسی لیے اس کا نام کارڈک اسفنکٹر ہے۔ اور پیلورک اسفنکٹر کا نام پیلورک اسفنکٹر اس لیے ہے کیونکہ یہ پیلورک پورشن کے ساتھ موجود ہے، اس لیے اس کا نام پیلورک اسفنکٹر ہے۔ کارڈک اسفنکٹر از بٹوین اسٹومک اینڈ ایسوفیگس وائل پیلورک اسفنکٹر از بٹوین اسٹومک اینڈ اسمال انٹسٹائن۔ تو اس چیز کو ہم ابھی ڈسکس کر چکے کہ کارڈک اسفنکٹر کہاں پر ہوتی ہے، از بٹوین اسٹومک اینڈ ایسوفیگس، یہ معدے اور ایسوفیگس کے درمیان موجود ہوتی ہے۔ اس کی بات ہو رہی تھی ایسوفیگس ہے اور یہ معدہ، اس کے درمیان میں یہ چیز موجود ہے۔ اور دوسری پیلورک اسفنکٹر از بٹوین اسٹومک اینڈ اسمال انٹسٹائن، اور جو پیلورک اسفنکٹر ہے یہ معدہ اور اسمال انٹسٹائن کے درمیان میں موجود ہوتی ہے۔ بولس انٹرز اسٹومک فرام ایسوفیگس تھرو کارڈک اسفنکٹر۔ تو بولس ہم یہ لاسٹ ٹائم ہم اس کو پڑھ چکے ہیں کہ جو لقمہ ہم نے منہ میں ڈالا تھا اس کو کھانے کے لیے، اور دانتوں سے چبانے کے بعد ہماری ٹنگ نے اس کو سفیر نما ایک میس کے اندر کنورٹ کیا تھا، جس کو ہم نے بولس کا نام دیا تھا ٹیکنیکلی۔ تو وہ اسٹومک کے اندر داخل ہوتا ہے ایسوفیگس سے ہوتا ہوا، اور ایسوفیگس کے راستے میں چونکہ آگے کارڈک اسفنکٹر موجود ہے تو اس میں سے گزر کر معدہ میں داخل ہوتا ہے یہ بولس۔ when food enters stomach، جب خوراک معدہ میں داخل ہوتی ہے، the gastric glands found in the stomach wall are stimulated to secrete gastric juice۔ جیسے ہی خوراک معدہ میں داخل ہوتی ہے، گیسٹرک گلینڈز، معدہ جو پائے جانے والے جو غدود ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں گیسٹرک جوس بنانے کے لیے۔ وہ گیسٹرک جوس تیار کرتے ہیں جن کا مقصد کیا ہوتا ہے
گیسٹرک جوس از کمپوزڈ چیفلی آف میوکس، کہ بنیادی طور پر یعنی اس جوس کا، اس لکوڈ کا زیادہ حصہ میوکس یعنی بلغم پر موجود ہوتا ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ پر مشتمل ہوتا ہے، اینڈ پروٹین ڈائجسٹنگ انزائم پیپسینوجن، اور ایک ایسے انزائم جو کہ پروٹین کو ڈائجسٹ کرنے والا ہے جس کا نام پیپسینوجن ہے، اس پر یہ لکوڈ مشتمل ہوتا ہے جس کو گیسٹرک جوس کا نام دیا گیا۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ کنورٹس the inactive enzyme pepsinogen into its active form that is pepsin۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ جو گیسٹرک جوس میں موجود ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے، جو غیر متحرک انزائم پیپسینوجن موجود ہوتا ہے، اس کی ایکٹیو فارم یعنی متحرک کرتا ہے، اور پیپسینوجن کی جو متحرک فارم، ایکٹیو فارم جو ہے اس کو پیپسن کہا جاتا ہے۔ HCl also kills microorganisms present in food۔ HCl کا اس کے علاوہ کام یہ ہے کہ خوراک میں موجود جو مائکرو آرگنزم ہیں جو کہ بیماری کا سبب بن سکتے ہیں اس کو مار دیتا ہے۔ پیپسن پارشلی ڈائجسٹ the protein portion of food bulk of mutton into polypeptides and shorter peptide chains۔ پیپسن کیا کرتا ہے جی کہ خوراک میں جو لقمہ ہم نے نگلا اس میں موجود پولی پیپٹائڈ اور جو شارٹر پیپٹائڈ چینز ہیں ان کو ڈائجسٹ کرتا ہے۔ پارشلی ڈائجسٹ کرتا ہے مطلب جزوی طور پر، کیونکہ ساری کی ساری ڈائجیشن معدہ کے اندر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی۔ An interesting problem is raised here۔ ایک دلچسپ مسئلہ جو ہے یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ پیپسن از اے پاورفل پروٹین ڈائجسٹنگ انزائم۔ پیپسن جو ہے کہ طاقتور پروٹین کو ڈائجسٹ کرنے والا انزائم ہے۔ سو وائی ڈز ناٹ اٹ ڈائجسٹ دا اسٹومک والز، تو یہ جو معدہ کی اطراف جو ہیں، سائڈیں جو ہیں اس کی، تو اس کو کیوں خراب نہیں کرتا یا اس کو ڈیمیج کیوں نہیں کرتا، کیونکہ HCl بہت یہ پیپسن ہے، یہ بہت طاقتور یہ ڈائجسٹنگ انزائم ہے، تو اس کو یہ کیوں اس کے اوپر ایکٹ کیوں نہیں کرتا۔ وچ آر موسٹلی پروٹین، تو اس کی اطراف جو ہے معدہ کی موسٹلی پروٹین ہے، تو یہ اس کے ساتھ ایکٹ کیوں نہیں کرتا۔ وی سو دیٹ پیپسن از ناٹ ریلیزڈ ان اٹس ایکٹیو فارم، تو یہ ہم نے اوپر پڑھا اور یہ وہ دوبارہ وہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ پیپسن جو ہے اپنی ایکٹیو فارم، متحرک فارم میں پروڈیوس نہیں ہوتا۔ رادر اٹ از سیکریٹڈ ایز انیکٹیو پیپسینوجن، یہ ایک غیر متحرک انزائم کی صورت میں پروڈیوس ہوتا ہے جس کو پیپسینوجن کہتے ہیں، which requires HCl for activation، جس کو متحرک ہونے کے لیے HCl کی ضرورت پڑتی ہے۔ The mucus of gastric juice forms a thick coating over the inner walls of stomach and neutralizes the HCl there۔ تو گیسٹرک جوس میں جو میوکس کریٹ ہوتا ہے وہ اس معدہ کی اطراف پر، سائڈوں پر جو ایک طے بنا دیتا ہے، جس کی بنا پر یہ وہ جو پروٹین ہے جو کہ والز آف اسٹومک کے اندر موجود ہیں اس پر ایکٹ نہیں ہو پاتا۔ اٹ میکس پیپسینوجن ڈیفیکلٹ ٹو بی ایکٹیویٹڈ اینڈ ٹو اٹیک اسٹومک والز، اس کی وجہ سے پیپسینوجن جو ہے اس کے لیے معدہ کی جو اطراف ہیں، سائڈیں ہیں، اس پر حملہ آور ہونا اور اس کو ایکٹیویٹڈ فارم میں آنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ان stomach food is further broken apart through a process of churning، کہ معدہ کے اندر ایک پروسیس جس کا نام چرننگ ہے، اس کے ذریعے سے مزید چھوٹے چھوٹے حصوں میں وہ تقسیم ہوتی ہے، مزید وہ پیسنی ہوتی ہے۔ The walls of stomach contract and relax and these movements help in thorough mixing of gastric juice and food۔ معدہ کی جو اطراف ہیں یہ سکڑنے اور پھیلنے کے عمل سے گزرتی ہیں، جس کی وجہ سے گیسٹرک جوس اور خوراک میں اچھی طرح سے دونوں مکس ہو جاتے ہیں۔ The churning action also produces heat which helps to melt the lipid content of food۔ یہ چرننگ کا جو عمل ہے یہ اس کے نتیجے میں ہیٹ بھی پیدا ہوتی ہے جو کہ خوراک کے اندر جو لپڈ کے اجزاء موجود ہیں اس کو پگھلانے میں یا اس کو ہضم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ The starch in our bite of bread، روٹی کے جو لقمے میں جو starch موجود ہے، and the protein in mutton have been partially digested and the food has been converted to a soap-like mixture called chyme۔ وہ جو روٹی کا لقمہ اور ہم نے گوشت کے ساتھ جو لقمہ ہم نے کھایا تھا اس کے اندر جو سٹارچ موجود ہے، اس کو جزوی طور پر ہضم کرنے کے بعد خوراک جو ہے ایک صابن نما مکسچر، جیسے صابن سے وہ جھاگ سی بنتی ہے، اس طرح کا ایک مکسچر بنتا ہے، اس کی شکل اختیار کرتا ہے ڈائجیشن کے بعد، جس کو کائم کہا جاتا ہے۔ آفٹر اٹ، اس کے بعد the pyloric sphincter allows a little mass of chyme to enter duodenum۔
اور اس کے بعد جو پیلورک اسفنکٹر ہے یہ اس قائم کے معمولی سی مقدار کو آگے جو اسمال انٹسٹائن کا ڈوڈینم پارٹ ہے اس میں داخل ہونے دیتا ہے. تو یہاں تک جی آپ کا جو اسمال انٹسٹائن سے پہلے جو ٹاپک ہے آپ کا میدے کا اسٹامک کا جس میں ہم نے ڈائجیشن چرننگ اینڈ میلٹنگ کا عمل پڑھا یہ آپ کا مکمل ہوا. اگلا سٹیپ اس کا اسمال انٹسٹائن کا ہے, اس کو ہم نیکسٹ کنٹینیو کریں گے. یہ اگلا ٹاپک آپ کا اسمال انٹسٹائن کا ہے, لیکن ابھی جو ٹاپک پڑھا اس میں کوشچن بنتے ہیں وہ کوشچن بنا لیں. سب سے پہلے کوشچن اس کا یہاں پر اس کے سٹارٹ پہ بنا لیں, واٹ از اسٹامک اینڈ ویئر اٹ از لوکیٹڈ ان ایلیمنٹری کینال. تو یہاں پر یہ کوشچن بنا کے اس کا جواب یہاں سے سٹارٹ سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے جی. اسٹامک از اے ڈائلیٹڈ پارٹ آف ایلیمنٹری کینال, اٹ از جے شیپ لوکیٹڈ ان دا لیفٹ آف ایبڈومین جسٹ بینیتھ ڈایافرام. تو یہاں تک یہ اسٹامک کی اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی, ڈسکرپشن ہو جائے گی. اسٹامک جو ہے یہ کیا ہے, کس شکل کا ہوتا ہے اور یہ کہاں پر پایا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا کوشچن آپ نے یہاں اس دو لائنوں کے درمیان میں بنانا ہے جی کہ ڈسکرائب ٹو پورشنز مین پورشنز آف دا اسٹامک کے دو جو پورشن آپ نے پڑھے ہیں اس کو آپ بیان کریں کہ وہ کیا کیا ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں, کہاں پر ہوتے ہیں. تو یہاں سے اس کا آنسر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. اسٹامک ہیز ٹو مین پورشنز, کارڈیک پورشن آف اسٹامک از پریزنٹ امیڈیٹلی آفٹر ایسوفیگس اینڈ پیلورک پورشن از لوکیٹڈ بینیتھ کارڈیک پورشن. یہاں تک. اس کے بعد یہاں پر آ جائیں, ان دو لائنوں کے بیچ میں اس کارڈیک اسفنکٹر کے اوپر کوشچن بنا دیں کہ ویئر ڈو دا کارڈیک اسفنکٹر اینڈ پیلورک اسفنکٹر لائی ان دا اسٹامک, کہ کارڈیک اسفنکٹر اور پیلورک اسفنکٹر جو میدا کے اندر کہاں پر پائی جاتی ہیں. تو یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا آپ نے آنسر لگانا ہے کہ جس کے اندر ان دونوں کی ڈسکرپشن بیان ہوئی ہے کہ میدا کے اندر یہ دونوں اسفنکٹرز کہاں پر ہوتی ہیں. اس کے بعد یہاں پر آ جائیں جی کہ گیسٹرک جوس جو ہے وہ مینلی کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. کہ اس کا کوشچن یہ بنائیں کہ ڈسکرائب دا کمپوزیشن آف گیسٹرک جوس, کہ اس کی جو بناوٹ ہے یا اس کے جو انگریڈینٹس ہیں یا اس کے جو اجزاء ہیں وہ بیان کریں. گیسٹرک جوس ہے وہ کن کن چیزوں پر مشتمل ہے. تو اس کا جو جواب ہے وہ آپ یہاں سے لگا لیں. گیسٹرک جوس از کمپوزڈ چیفلی آف میوکس, ہائیڈروکلورک ایسڈ اینڈ پروٹین ڈائجسٹیو انزائم پیپسینوجن. یہاں تک. اس کے بعد پیپسن کا کہ یہاں پر کوشچن بنتا ہے, لیکن یہاں پہ الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہیں. یہاں پر آپ نے اس لائن کے اوپر کوشچن ایک بنانا ہے, واٹ از پیپسن. پیپسن کیا ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہاں الفاظ میں ویسا تو نہیں لکھا ہوا, لیکن یہ جواب چلے میں آپ کو لکھواتا ہوں تو آپ اس کا جواب لکھ لیں کہ ایکٹیو فارم آف پیپسینوجن از کالڈ پیپسن. کہ یہ جو آپ نے ایک پروٹین ڈائجسٹنگ انزائم پڑھا ہے جو کہ پیپسینوجن موجود ہوتا ہے گیسٹرک جوس کے اندر, اس کی جو ایکٹیو فارم ہے وہ پیپسن کہلاتی ہے. تو یہاں پر جواب ایسا تو نہیں لکھا ہوا, تو چلیں اس کا جواب لکھ لیں. سائڈ پر نیچے خالی جگہ موجود ہے وہاں پر لکھ لیں اس کا کہ ایکٹیو فارم آف پیپسینوجن از کالڈ پیپسن. اگر ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ اٹ از اے اسٹرانگ پروٹین ڈائجسٹنگ انزائم, تو مزید یہ آنسر آپ کا کمپریہنسو بن جائے گا کہ جس میں مزید آپ کی ایکسپلینیشن آ جائے گی کہ یہ ہے کیا اصل میں. تو اٹ از اے اسٹرانگ پروٹین ڈائجسٹنگ انزائم. تو اس کا جواب کمپلیٹ کیا ہوگا کہ اٹ از این ایکٹیو فارم آف پیپسینوجن وچ از اے اسٹرانگ پروٹین ڈائجسٹنگ انزائم. تو یہ جی آپ کا پیپسن کی ڈسکرپشن ہو جائے گی کہ پیپسن کیا ہے. اس کے بعد یہاں پر آ جائیں جی واٹ از چرننگ. یہاں پر اس کا کوشچن بنا ہے چرننگ کا. تو یہاں پر بھی الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہیں, یعنی جس طرح سے سوال آپ نے بنایا اس کے لیے آپ کو الفاظ کو تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا پڑے گا. تو اس کا آپ جی جواب اس طرح سے بنا لیں. اس کا چرننگ از اے پروسیس تھرو وچ فوڈ از فردر بروکن ڈاؤن ان اسٹامک. ٹھیک ہے جی. تو اس کا جواب یوں بنے گا کہ چرننگ از اے پروسیس تھرو وچ فوڈ از فردر بروکن ڈاؤن ان اسٹامک. میدا کے اندر اس پروسیس کے ذریعے سے خوراک مزید جو ہے وہ ڈائجیشن کے عمل سے گزرتی ہے. تو یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے اندر سے ہی الفاظ لیے گئے ہیں, لیکن تھوڑا سا اس کو کمپریہنسو بنانا تھا, تو آپ کو جیسے بتایا ہے ویسے اس کا جواب لکھ لیں. اٹ چرننگ از اے پروسیس تھرو وچ فوڈ از فردر بروکن ڈاؤن ان اسٹامک. تو یہاں تک یہ چرننگ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہو جائے گی. اس کے بعد آخری کوشچن اس کا قائم کا ہے. یہاں پر اوپر اس کا ڈیفائن قائم کا کوشچن بنا لیں, اور کچھ آپ کو الفاظ بھی ایڈ کرنا پڑیں گے یہاں قائم کے جو کوشچن ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے. تو وہ یہاں پر چلیں آپ ڈیفائن قائم کا کوشچن بنا کے آگے اس کا آنسر تھوڑا سا سٹارٹ کر لیں. باقی الفاظ یہیں سے آپ کو مل جائیں گے. وہ کیا الفاظ آپ نے سٹارٹنگ کے لیے ایڈ کرنے ہیں, وہ یہ کہ آفٹر دا چرننگ پروسیس
آگے یہ الفاظ تین چار ایڈ کر کے آگے آپ نے دا فوڈ یہاں سے آپ سٹارٹ کر لیں. دا فوڈ ہیز بین کنورٹڈ ٹو اے سوپ لائک مکسچر کالڈ قائم. تو یہاں تک آپ کا قائم کی ڈیفینیشن ہو جائے گی. اور اس طرح سے اس ٹاپک کے اندر جتنے بھی کوشچن بنتے تھے وہ آپ کے میں نے بنوا دیے. یہ کوشچن آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں اور ان کو لکھ کے آپ نے مجھ کو واٹس ایپ کرنے ہیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ.